اسٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے. سو مینی پیپل دے بیکم ہوپ لیس, they become sad, they you know try to manage their stress and stress gets the best of them. تو آج جس قرآنی سورہ کی میں آپ سے بات کرنے والا ہوں, میرے نزدیک وہ ایک بہت بڑی اسٹریس ریلیزر ہے. اور یقین کریں کہ جب میں نے اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھا, جب میں اس کی ڈیپتھ میں جب گیا, اس قرآن کی اس سورہ کی جب میں ڈیپتھ میں گیا, تو آئی گاٹ سو مچ ریلیف اینڈ آئی واز امیزڈ ٹو سی کہ اس میں پورا اسٹریس مینجمنٹ کا ایک میکینزم بتایا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. چونکہ میں ماڈرن سائیکالوجی کو بھی فالو کرتا ہوں اور اسٹریس مینجمنٹ پورا ایک سبجیکٹ ہے, ایک ٹاپک ہے سائیکالوجی کا, تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سورہ میں اسٹریس مینجمنٹ کا پورا ایک میکینزم ہے. اینڈ وچ سورہ از اٹ؟ اٹ از سورہ الضحیٰ. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. That is chapter number 93 of the glorious Quran. تو انشاءاللہ آج میں آپ سے سورہ ضحیٰ کے بارے میں بات کروں گا, اور ہمیں کیا گائیڈ لائن ملتی ہے سورہ ضحیٰ سے, اور ہمیں جو ہے وہ کیا ایک میکینزم ملتا ہے اسٹریس کو مینیج کرنے کے حوالے سے, اس پہ انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں گا. دیکھیں, ہمارے تمام جو یہ مسائل ہیں نا, سیڈ ہو جانا بیٹھے بیٹھے, اور ہوپ لیس ہو جانا بیٹھے بیٹھے, اور ظاہر ہے کہ چیزوں کو اس طرح سے نہ دیکھنا جس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے, چیزوں کو غلط انٹرپریٹ کرنا, ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ اسٹریس کے ساتھ ہے. جب انسان پہ بہت اسٹریس آ جاتا ہے, انسان اسٹریسفل سچویشنز میں ہوتا ہے, یا انسان سے چیزیں مینیج نہیں ہو رہی ہوتی اور پھر ان چیزوں کا ایک دم اسٹریس آ جاتا ہے انسان پہ, یا کسی کے غلط رویے کی وجہ سے انسان پہ اسٹریس آ جاتا ہے. فار ایگزامپل, کوئی فرینڈ ہے, کسی فرینڈ کے ساتھ کوئی لڑائی ہو جاتی ہے, یا کوئی فرینڈ کچھ کہہ دیتا ہے, یا لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, یا آپ کو ڈیو رسپیکٹ نہیں ملتی جو رسپیکٹ آپ کو ملنی چاہیے, یا دیر کوڈ بی مینی ریزنس وچ کین بلڈ اسٹریس. اور لوگوں کے غلط رویے پیک ریزن ہے اسٹریس کی, کہ لوگ جب آپ کو صحیح ٹریٹ نہیں کرتے اور لوگ آپ کا مذاق بناتے ہیں, لوگ آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں, ڈیگریڈ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اینڈ ڈیفینیٹلی اس میں بلنگ بھی آتا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اسٹریس بلڈ ہوتا ہے, اور اسٹریس کے بلڈ ہونے کی وجہ سے فزیکل افیکٹس بھی آتے ہیں انسان کے اوپر, یعنی سر میں درد رہنا, انرجی کا ڈاؤن رہنا, شوگر لیول لو رہنا, ہر وقت جو ہے وہ ڈی موٹیویٹیڈ رہنا, اور اپنا ٹائم ضائع کرتے جانا اور اصل کام نہ کرنا, یہ سب سمپٹمس ہیں. سو دیر آر بوتھ فزیکل ایز ویل ایز سائیکولوجیکل سمپٹمس. اوکے, سو what can we learn from Surah Duha with regards to stress management? دیکھیں, اسٹریس مینجمنٹ کے لیے ایک ٹپ تو یہ ہے, سورہ ضحیٰ سے پہلے میں بات کروں گا, ایک ٹپ تو یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم مینیج کرنا سیکھیں اور فوکس مینیج کرنا سیکھیں, تاکہ ان چیزوں کا اسٹریس ہی نہ آئے آپ پہ جو انکمپلیٹ ٹاسک ہیں. اسٹریس کی بہت بڑی وجہ نا انکمپلیٹ ٹاسک ہوتے ہیں, کہ انسان کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ نہیں کر پاتا تو پھر اس کو اسٹریس آتا ہے. اس کے لیے میں پہلے ہی لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے ٹائم مینیج کیسے کرنا ہے, فوکس مینجمنٹ کیسے کرنا ہے. اب ذرا نیکسٹ لیول پہ چلتے ہیں کہ جب انسان سیڈ ہو, ہوپ لیس ہو, اسٹریسفل ہو بہت زیادہ لوگوں کے غلط رویوں پہ, اور کسی حادثے کی وجہ سے, کسی سیٹ بیک کی وجہ سے انسان کچھ پانا چاہتا تھا وہ اسے نہیں ملا, وہ ڈس اپوائنٹڈ ہے وغیرہ وغیرہ. ہاؤ ٹو مینیج دس سارٹ آف اسٹریس. نمبر 1, اب یہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی 6 لیسنز جو ہے وہ شیئر کروں گا, بہت خوبصورت لیسنز ہے سورۃ ضحیٰ سے. The first lesson we get from Surah Duha is that always be optimistic and look at the bright side of the picture. دیکھیں, سورہ ضحیٰ کا بیک گراؤنڈ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, the مشرکین used to taunt him. مشرکین آتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹونٹ کرتے تھے, آ کے وہ کہتے تھے کہ آپ پر وحی کیوں رک گئی ہے, کیونکہ ایک ٹائم آیا تھا نا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ عرصے کے لیے 20-25 دن, یا کچھ اسکالرس کی اوپینین ہے اس سے زیادہ یا اس سے کم دن,
بہرحال ایک خاص پیریڈ کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہونا بند ہو گیا تھا، وہی آنا بند ہو گئی تھی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹونٹ کرنا شروع کیا ارد گرد کے وہ جو ان کے اینیمیز تھے، مشرکین تھے۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ تمہارے رب نے، تمہارے گاڈ نے تمہیں فورسیک کر دیا، اس لیے اب تم پہ جو ہے وہ وہی نہیں آ رہی۔ اور ابو لہب کی وائف تو اس حد تک گئی کہ اس نے کہا کہ اٹ سیم دیٹ یور ڈیول ہیز فورسیکن یو، نعوذ باللہ۔ یعنی وہ یہ الزام لگاتی تھی نا کہ شیطان وہی کرتا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس چیز کا بڑا سٹریس لیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیکاز ہی ہیڈ اے بیوٹیفل ہارٹ، اینڈ آل دا بیوٹیفل پیپل who have a beautiful heart obviously انہیں لوگوں کی باتیں ہرٹ تو کرتی ہیں، لوگوں کے ٹونٹس تو ہرٹ کرتے ہیں، اینڈ ہی ہیڈ اے ویری سافٹ ہارٹ۔ سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سٹریس ہوا، اور ظاہر ہے کہ جب یہ ٹونٹس انہیں ملے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر جب سورہ ضحیٰ نازل کی، اور یہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پورا سین کریٹ ہی سورہ ضحیٰ کی نزول ہونے کے لیے تھا۔ تو سورہ ضحیٰ جب نازل ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، by the night, by the morning، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، and by the night when it beautifies۔ تو نائٹ کی بھی اپنی ایک بیوٹی ہے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اور نائٹ کی بیوٹی یہ ہے، اس کی ایک ٹرانسلیشن یہ بھی ہے اس کی بیوٹی، اور اس کی ایک ٹرانسلیشن یہ بھی ہے when it comes with peace۔ اوکے، تو نائٹ جو ہے وہ پیس لے کر اس سینس میں آتی ہے کہ اس میں انسان ریسٹ کرتا ہے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، Your Lord has neither forsaken you nor left you۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو دلاسا دیا کہ تمہیں فورسیک نہیں کیا ہے۔ دیکھو دنیا چاہے فورسیک کر دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی فورسیک نہیں کر سکتا۔ تو اس سے لرننگ پوائنٹ کیا ہے کہ ہم لوگوں کے رویوں پہ پریشان ہوتے ہیں، جبکہ لوگوں کے دل اللہ کے کنٹرول میں۔ آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی ایروگینٹ ہے، آپ کے ساتھ کوئی غصے سے بات کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی روڈ پیش آ رہا ہے، آپ کو صحیح ٹریٹ نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ آپ سے انسیکیور ہے، یا وہ آپ سے جیلس ہے، یا اس کے کچھ ایشوز چل رہے ہیں، اس کے کچھ مسئلے مسائل ہیں، اس کی پیرنٹنگ نہیں ٹھیک ہوئی، یا واٹس سو ایور۔ تو بجائے کہ ہم خود سٹریس لینے کے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مسئلہ اس بندے کا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اب جو بھی سٹریس اس سے ہمیں کاز ہو رہا ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم حق پر ہیں اور اگر ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اینڈ دس ول ریلیز یور اسٹریس، دس ول ڈیفینیٹلی ریلیو یور اسٹریس، کہ اللہ اگر میرے ساتھ ہے تو بس مجھے کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ڈزنٹ میٹر کوئی آپ کو ٹریٹ صحیح نہیں کرتا، جب تک آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ بہترین ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بھی آپ کی عزت کروا دیں گے الٹیمیٹلی۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹائم پہ ہی اسٹارٹیڈ alone، then اللہ سبحانہ وتعالیٰ gave him companionship، then اللہ سبحانہ وتعالیٰ attached so many sincere people with him، اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کو وکٹری دی۔